عید کی تیاری نہیں ہو پائی؟ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے غمخواری لے کر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسے ہیں جن کی عید عید نہیں ہے، جن کا رمضان رمضان نہیں ہے، تو میرے دوستو ہم سے سوال ہوگا، رمضان خود پوچھے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ ہم نے اتنی مرتبہ تمہارے پاس رمضان بھیجا لیکن تم نے اپنے لوگوں کی خیر اور خبر نہیں لی، تو میرے دوست ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ضابطہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کر کے بتایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ ہے، کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان المبارک تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ ماہ شعبان میں صحابہ اکرام کو مخاطب فرماتے اور رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے۔ کئی ساری احادیث میں کئی ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آئی ہیں۔ آج میں ایک حدیث مبارکہ سے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے بار بار توجہ دلائی صحابہ اکرام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے یہ اس رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی یہ مہینہ جہنم سے خلاصی پانے اور جنت میں داخلہ کروانے کا یہ مہینہ ہے۔ تو دوستوں اور نوجوانوں، ہم ان 3 باتوں کو آج ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو صبر کا مہینہ کیسے اور کیوں، دوسرے
اس مہینے میں غمخواری کیسے ہو اور کیوں؟ تیسرے، جہنم سے خلاصی کا کیا مطلب ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے اس مہینے میں کیا چیزیں، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس لیے یہ مہینہ دیا گیا، یہ اس لیے رمضان دیا گیا اور روزے دیے گئے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا صبر سے بڑا گہرا تعلق ہے، صبر کا تعلق تقوی سے بہت زیادہ ہے۔ وہ یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ نہیں قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا مطلب ہے اس کے نگاہوں کا روزہ، اس کے آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، اعضاء و جوارح کا روزہ، اور صاف باڈی کے ہر پارٹ کا روزہ رہا کرتا ہے۔ اور روزہ صبر کیسے سکھاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں جو جائز چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کھانا کھایا جا سکتا، پانی پیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود روزہ رہنے کی وجہ سے ہم صبر کرتے ہیں اور کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سال بھر فجر کی نماز کو نہیں آ پاتے، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرتے ہیں، اپنی نیند کو جو ہے برداشت کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھنے کے تو تصور ہی نہیں ہے، فجر میں ہی نہیں اٹھتے تو فجر سے پہلے کیسے اٹھیں گے؟ لیکن رمضان کا مہینہ اتنا صبر دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے اور اٹھ کے سحر کھا لیتے۔ تو یہ مہینہ صبح سے ہی صبر سکھانے کے لیے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور صبر سکھا دیتا ہے۔ تو یوں نگاہوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، بہت من کرتے رہتا فون بار بار دیکھنے کا، لیکن صبر کرتے، روزے میں ہے نہیں دیکھنا چاہیے۔ گالی دینے کا بہت من کرتے رہتا، سامنے والا دم کر دیا تو بھی گالی نہیں دیتے۔ صبر سکھاتا ہے روزہ۔ تو یوں روزہ جب صبر سکھاتا ہے تو اس صبر کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس کا یہ مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ مہینہ صبر لے کر آتا ہے اور لوگوں کے اندر صبر جو ہے گویا کہ ان کے اندر پیوست کرتا ہے، چاروں ناچار وہ صبر کرتے ہی ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے 20 رکعت نماز، ایسے افراد ہوں گے جو 2 رکعت فجر کی نماز، 3 رکعت مغرب کی نماز، 4 رکعت فرض عشاء کی، ظہر کی، عصر کی نماز پڑھنے کو جو ہے من نہیں کرتا، لیکن 20 رکعت بلکہ 23 رکعت نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو صبر کے ساتھ یہ کام صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ صبر کو پیش کرنے کے بعد رمضان یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صبر ہمارے اندر جو ہے اپنی زندگیوں میں آ جائے، سال بھر کے لیے آ جائے۔ ہر کسی سے بھی ہم معاملہ کر رہے ہوں تو ہمارے اندر صبر ہو، یہ رمضان المبارک چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ یہ مہینہ صبر لے کر آتا ہے، یہ سوغات یہ مہینہ لے کر آ رہا۔ لیکن اگر ہمارے اندر صبر نہیں آ رہا، 20 رمضان گزر گئے، 25 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے، لیکن ہمارے اندر صبرش نہیں ہے، ہم والدین کے ساتھ گستاخی کر رہے، بیوی کے ساتھ جو ہے ظلم کر رہے، بچوں کے ساتھ محبت نہیں کر رہے، پڑوسیوں کے ساتھ اکھڑے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ صبر کا معاملہ اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے دوستو رمضان کا کئی مرتبہ آنا اور چلا جانا ہمارے لیے بے سود ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر جو ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر لے کر آتا ہے، صبر دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ تو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اگر ہم نے صبر کو لیا اور اس کو ہم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو پھر فائدہ ہوگا۔ اس کی گزارش ہے کہ ہم صبر کو لیتے چلیں، کسی سے بھی کوئی بھی معاملہ ہو صبر کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔
اس کی بڑی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان آنے میں ایک 5-6 دن اور باقی ہے، 8 دن آپ مان لیجیے باقی ہے۔ ہمیں اس پہلو کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخواری لے کر آتا ہے، رمضان کا مہینہ صلہ رحمی لے کر آتا ہے، رمضان کا مہینہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کے اندر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نفل چیز کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا، اور ایک فرض کا 70 فرض اور اس سے زائد کا ثواب دیا جائے گا۔ تو غمخواری سے متعلق، لوگوں کی خدمت کرنے سے متعلق، بیواؤں اور یتیموں کا پاس و لحاظ رکھنے سے متعلق، بے روزگاروں اور کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے متعلق ہمیں میرے دوستو ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نفل خرچ کریں گے تو ہمیں فرض کا ثواب ملنے والا ہے، اگر ہم فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ہمیں جو ہے ثواب ملنے والا ہے۔ تو ابھی سے ہمیں ایک جو ہے میپ ہم بنا لیں، ایک نقشہ ہمارے پاس ہو، ایک پوری اسٹریٹجی ہمارے پاس ہو کہ ہمارے خاندان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یتیم ہیں، کتنے ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے ہیں جو فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے ساتھ ہم غمخواری کیسے کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ کیا پیسے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، فیسز کی ضرورت ہے؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم ادا کر کے رمضان المبارک کے اندر ہم ڈھیر سارے ثواب کما سکتے ہیں؟ اس کی ہمیں اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اس کا پورا پروگرام ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو میرے دوستو پچھلے رمضانوں میں دیکھا گیا ہے بہت سی بیوائیں ایسی ہیں جن کے گھر افطار کرنے کے لیے کھجور اور فروٹس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا اپنے اپنے خاندانوں میں جن کی کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے رمضان کی تیاری نہیں ہو پائی، عید کی تیاری نہیں ہو پائی۔ میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے غمخواری لے کر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسے ہیں جن کی عید نہیں ہے، جن کا رمضان نہیں ہے، تو میرے دوستو ہم سے سوال ہوگا، رمضان خود پوچھے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ ہم نے اتنی مرتبہ تمہارے پاس رمضان بھیجا لیکن تم نے اپنے لوگوں کی خیر اور خبر نہیں لی، تو میرے دوستو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں، اس میں یہ باضابطہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمیں صبر کو اخذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرے یہ کہ ہم کہاں کس اعتبار سے کس انداز سے مدد کر سکتے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے متعلق بتائی وہ یہ کہ یہ مہینہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دلانے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو میرے دوستو اس طرف بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنایا، تو ہم اس مہینے کے استعمال کے بعد اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ ہم جنتی ہو گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ممبر پہ چڑھا ہوا تھا، ایک زینے پہ میں قدم رکھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ جو کوئی مسلمان رمضان پالے اور اپنے آپ پر جنت کو واجب نہ کر لے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ آپ بتائیے، روح الامین ہے، فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے بد دعا کی، اور انسانوں میں سب سے افضل، جنات اور سب سے افضل، پوری کائنات سے افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس بد دعا پر آمین فرمایا ہے۔ تو آپ بتائیے اس بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس رمضان مبارک آ گیا اور ہم نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ بد دعا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے نہ طائف میں بد دعا دی نہ مکے میں بد دعا دی، کہیں بھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے رمضان پا لیا ہو اور اپنے آپ پر جنت کو واجب نہ کر لیا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ایسے گزرے اور ایک ایک لمحہ ضائع کرنے سے ہم بچائیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر جنت واجب ہو جائے۔ اگر ہم پر جنت واجب نہیں ہوتی ہے اور ہم ایسے اعمال نہیں کرتے، میرے دوستوں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ہم نے سمجھا ہے کہ بس صبح سحری کھا لینا، شام میں پھر پیٹ بھر کے افطار کر لینا، یہ رمضان کا حق ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ گئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی پیٹ بھروں کو بلا بلا کے افطار پارٹی دینا یہ رمضان ہے، اور تھوڑا آگے چلے گئے تو ہم سمجھے زکوٰۃ تو ہمارے پہ واجب ہو رہی بہت زیادہ، لیکن تھوڑے بہت کپڑے لا کے تقسیم کر دیے، ساڑیاں لا کے تقسیم کر دیے، اور مسجد کو چندہ دے دیے، تھوڑا سا مدرسے کو چندہ دے دیے، اور ہم سمجھ رہے کہ یہی رمضان۔ میرے دوستو رمضان تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، معمولات ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، روٹین ہمارا پورا چینج ہو جائے، صبح سحر سے بہت پہلے ہم اٹھنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور روتے رہیں، آنسو بہائیں، ساری زندگی ہماری بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں، ہم تہجد میں اٹھیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں، سحر کے بعد پھر اللہ کے ساتھ جو ہے ذکر و اذکار میں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، پھر نماز باجماعت پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، یوں پوری روٹین ہماری جو ہے رمضان کی اس کو ایک الگ انداز سے ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا چاہے جو کاروبار ہو، ہمارا چاہے جو پروفیشنل ہو، اس کو ہم کم سے کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت کو دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر رمضان ہم پر جنت واجب کر کے جائے گا، ورنہ تو میرے دوستو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ چیز جتنی اہم ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی گناہ ہوگا یا اس کو لائٹ لے لیا جائے گا تو وہاں پر اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بدتمیزی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی، اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو مسجد کے باہر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ ہوگا، لیکن وہی گالی گلوچ اور بد کلامی مسجد کے اندر کوئی کرے تو اس کو دوہرا گناہ ہوگا، ایک بد زبانی کرنے کا، دوسرے مسجد میں کرنے کا۔ میرے دوستو ایسے ہی ایز اٹ از میرے دوستو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا تو ڈبل گناہ ہوگا، رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نے نگاہوں کو غلط استعمال کیا تو ڈبل گناہ ہوگا، رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی تو ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو بدتمیزی کرنے کا، دوسرے رمضان میں کرنے کا۔ اس لیے ہمیں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ایک بھی لمحہ بیکار نہ کرے، ایک بھی لمحہ بیکار نہ کرے، چاہے کہ صبح ہمارے نوجوانوں کی جو ہوتی ہے وہ صبح ہی میں باصرار کہتا ہوں کہ صبح جو ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ والدین کے نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہے، والدہ آ رہے اٹھا رہے جا رہے، کھٹکا مار رہے جا رہے، ارے ابھی ٹائم ہے نا، کیا دم کرتے رہتے، عجیب عجیب بات ہمارے نوجوان کہتے ہیں والدین کے ساتھ، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفْ، قرآن کہتا ہے کہ اف تک اپنے والدین کو نہ کہو، اور نوجوان جو ہے ہمارے والدین کو جھڑک دیتے تھے۔ تو اس سے صبح ہی جو ہمارے نوجوانوں کی رمضان میں ہو رہی ہے میرے دوستو وہ گناہ سے ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں، موبائل ڈاٹا ریچارج نہ کروائیں، وائی فائی بند کر دیں گھر میں، جہاں بھی آپ ہیں آپ فون کا کم سے کم استعمال کریں، ورنہ تو میرے دوستو ایسا لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن موبائل کے اندر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ رمضان بھی ایسے ہی موبائل میں ٹائم پاس میں نکل جائے گا، اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل سے بہت دور رہیں، بہت دور رہیں، ضروری چیز ہے تو موبائل کا استعمال کریں، ورنہ تو سوشل میڈیا پر جا کر ٹائم پاس کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین کہا ہے وہ ہمیں لگ جائے گی، نہ ہمیں نوکری ملے گی،
نہ ہماری شادی صحیح جگہ ہوگی، نہ باس ہمیں صحیح ملے گا، نہ کاروبار ہمارا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دے دی ہے کہ وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پا لیا ہو اور اپنے آپ پر جنت کو واجب نہ کیا ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس سے جنت ہم پر واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح استقبال کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔